والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ آپ دیکھیں، جن چیزوں سے انسان کو سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ان میں اولاد بھی ہے، مال و اسباب بھی۔ اولاد زینت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ اس کی صحیح تربیت انسان کے لیے راحت جان، اولاد کی تربیت میں کمی انسان کے لیے وبال جان۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا: اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے مفسر گزرے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھلے کاموں کی تلقین کرو، مروهم بالمعروف وانہوهم عن المنکر، اپنی اولاد کو بھلے کاموں کا حکم دو، بری باتوں سے ان کو روکو۔ ولا تذرهم حملا فتأكلهم النار يوم القیامہ، اور ان کو یوں ہی مت چھوڑ دو، یعنی ان کی تربیت میں غفلت نہ برتو، ورنہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ ان کو کھا جائے گی۔ آج اگر اولاد کی تربیت میں غفلت برتی جائے گی، کل اس کا بدترین نتیجہ سامنے آئے گا۔ آج اگر اولاد کی تربیت میں توجہ دی جائے گی، کل اس کا بہترین حل سامنے آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک انسان جی رہا ہے تب تک ہی تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب روح نکل گئی تو اب عمل نہیں کر سکتا۔ جب انسان مر گیا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ البتہ تین چیزیں ہیں کہ ان کی نیکی انسان کو موت کی بات بھی پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقۃ جاریہ پہلی چیز ہے، صدقہ جاریہ۔ انسان نے کہیں مال خرچ کر دیا، کسی مسجد مدرسے میں کوئی چیز اپنی طرف سے دے دی، کوئی زمین راہ خدا میں وقف کر دی، کہیں کوئی کار خیر ہو رہا تھا اس میں حصہ لے لیا، لوگوں کے لیے نہر کھدوا دی،
کوئی درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت لگا ہوا ہے اس کے سائے میں لوگ آرام پا رہے ہیں، اس کو ثواب ملے گا۔ پانی کا انتظام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، نہر کھدوا دی، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کو ثواب ملے گا۔ مسجد تعمیر کر دی، جب تک مسجد ہے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو اجر ملے گا۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز ارشاد کرنا، یا علم کسی کو سکھا دیا، کسی کو کچھ پڑھا دیا، جب تک وہ علم دنیا میں رہے گا اجر ملتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مجھ سے اگر 1000 لوگوں نے علم حاصل کیا، میں دنیا سے چلا گیا، ان 1000 لوگوں سے 10,000 لوگوں نے علم حاصل کیا، ان 10,000 سے 1,00,000 لوگوں نے علم حاصل کیا۔ میں نے کوئی کتاب لکھ دی، وہ اس کتاب کا علم دنیا میں باقی رہا، لوگ اس کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، جب تک وہ علم دنیا میں رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا اجر مجھ کو ملتا ہے۔ علم کی دنیا ایسی ہے کہ یہاں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہم کو ہمارے اساتذہ نے پڑھایا، ان کو ان کے استاذوں نے پڑھایا، ان کو ان کے استاذوں نے پڑھایا، سلسلہ بہت دور تک جائے گا۔ تو جن لوگوں نے علم سکھایا، پڑھایا، لوگوں کو تعلیم دی، جب تک وہ علم دنیا میں ہے قبر میں اجر پہنچتا ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے۔ اولاد اگر نیک ہے، اس کا عمل اچھا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعائیں خیر کر رہی ہے، اولاد اگر صالح ہے، صراط مستقیم پہ چل رہی ہے، اجر ماں باپ کو قبر میں ملے گا، اس لیے کہ ان کی بہتر تربیت کے نتیجے میں یہ نیک بنا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں بھی، تو جو اولاد نیک ہے اس کی نیکیاں، اس کا اچھا عمل، اس کی دعائیں، اس کے حسنات ماں باپ کے لیے مفید ہیں۔ اور ولد صالح یدعو، اگر اولاد کی اچھی تربیت ہوگی تو اولاد سرمایہ بنے، موت کے بعد بھی نیکیاں جاری رہیں، بھلائیاں پہنچتی رہیں۔ اولاد نیک ہوگی، اپنے ماں باپ کو کے لیے ہمیشہ دعا مانگے، اولاد نیک ہوگی ایصال ثواب کرے گی۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ قبر میں جو لوگ ہیں جن کی اولاد، جن کے رشتہ دار ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں، وہ ان کو تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس تحفے کو پا کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ، ایسے مردے جن کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی، جن کے رشتہ دار ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، وہ حسرت اور افسوس کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نیکیاں تحفے کی شکل میں آ رہی ہیں، ان کی اولاد ان کے لیے دعا کر رہی ہے، ان کی اولاد قرآن پڑھ کر ان کو بخش رہی ہے، نمازیں پڑھ کر بخش رہی ہے، صدقہ خیرات کر رہی ہے، مسجد مدرسے میں پیسہ لگا رہی ہے اور ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا رہی ہے۔ تو جب وہ تحفہ نیکیوں کا ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو جن لوگوں کی اولاد اچھی نہیں ہے، جن کے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، جو ایصال ثواب نہیں کرتے، وہ لوگ ان سے جن کو تحفہ مل رہا ہے کہتے ہیں تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری اولاد نے، تمہارے گھر والوں نے تم کو یاد رکھا، ہم محروم ہیں کہ ہماری اولاد نے، ہمارے گھر والوں نے ہم کو بلا دیا۔ افسوس کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں۔ غور کیجیے،
کہ جن کی اولاد نیک ہے ان کے لیے تو نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اولاد اگر بری نکل گئی، بدماش نکل گئی، برائیوں میں پڑ گئی، وہ اپنے ماں باپ کو کب یاد کرے؟ بیٹے اگر ایسے ہوئے کہ جو اپنی دنیا میں مگن ہیں، ان کو کیا فکر ہے کہ باپ کے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے۔ آج اگر ہم اولاد کی تربیت میں غفلت برتیں گے، ہماری آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہماری اولاد ہماری غفلت کی وجہ سے برائی کی راہ پر چلی گئی، ہمارے لیے وبال جان ہو۔ آج ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ اولاد کمانے والی بن جائے، پیسے لا کر دے، نوکری کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، بس پیسہ۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ کل جب ہم مر جائیں گے تب ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے، آخرت میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے، اللہ کے دربار میں ہماری اولاد ہمارے لیے سہارا بنے۔ اس پر ہماری نگاہ نہیں ہے۔ بچہ اگر پیسہ کما کر لا کے دے رہا ہے، چاہے وہ گناہ میں پڑا ہو، چاہے وہ غلط راستے میں جائے، ہم اس کو روک ٹوک نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ وہ کما رہا ہے۔ اس پر نگاہ نہیں ہے کہ اس کی یہ کمائی، اس کا یہ مال، یہ سب اسباب یہی دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ یہ مال قیامت کے دن آپ کو نہیں بچائے گا، یہ اسباب آپ کو قیامت کے دن نہیں بچائے گا۔ اور آپ میں تو کہا گیا کہ قیامت کے دن نہ کوئی سفارش کرے گی، نہ کوئی رشوت قبول کی جائے گی، نہ کوئی انسان کسی انسان کو بچا پائے گا۔ آخرت کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں؟ آپ اپنی اولاد کے بارے میں کون سا راستہ چن رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا فکر ہے، کیا توجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رہنمائی کی، فرمایا اولاد 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو۔ ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، 7 سال کی عمر میں کسی بچے پہ نماز فرض نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں، اب بھی ان پہ نماز فرض نہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو، تنبیہ کرو، غفلت نہ برتو۔ 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دینا شروع کر دو، 10 سال تک عادی ہو جائیں، نہیں عادت ہو رہی ہے ان کو تنبیہ کریں، تعلیم کریں۔ اس لیے کہ خیر کی عادت ڈلوانے سے خیر کی طرف انسان جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حافظوا اولادکم فی الصلاۃ، نماز کے ذریعے اپنی اولاد کو کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ وَعَوِّدُوهُمْ لِلْخَيْرِ، اپنی اولاد کو خیر کا عادی بناؤ، بھلے کاموں کی عادت ڈلواؤ۔ ان کے ہاتھ میں آپ نے پیسہ دیا، جاؤ فقیر کو دے دو۔ آپ نے کہا یہ کھانا لوگ پڑوسی کو پہنچا کے آؤ۔ آپ نے کہا دیکھو وہ فلاں کمزور جا رہا ہے، ذرا اس کو سہارا دو۔ آپ نے کہا مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرو، یہ اچھی عادت ہے، مہمانوں کے ساتھ، مہمانوں کی خدمت ایمان کی علامت ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آپ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو ہٹاؤ، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ جھوٹ تم کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ نگاہ کی حفاظت کرو، ایسے کاموں میں نہ لگو جو تمہاری آخرت کو برباد کر دے۔ عوّدوہم بالخیر، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ خیر کی عادت ڈلواؤ۔
بھلے کاموں کی ان کے اندر عادت ڈلوا. فإن الخیر عادہ، اس لیے کہ خیر ایک عادت ہے. جیسے انسان کو برائی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ویسے ہی بھلائی کرنے کی عادت ہو جائے گی. اگر آپ بچپن کی عمر سے اولاد کو سمجھائیں گے وہ چیز ان کے دل پہ نقش ہو جائے گی. کہتے ہیں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ چھوٹی عمر میں تعلیم دینا ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش کر دینا، کوئی لکیر قائم کر دینا. پتھر کے اوپر اگر آپ کوئی لکیر کھینچ دیں وہ مٹائے نہیں مٹتی. اگر آپ پتھر کے اوپر کوئی پھول بنا دیں، کوئی نقش و نگار بنا دیں، وہ نہیں مٹے گا، وہ قائم رہے گا. اسی طرح اگر چھوٹے پن میں آپ تربیت کریں گے، تعلیم دیں گے، آخر عمر تک اس کا اثر باقی رہے گا. بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دور تک قائم رہتی ہے، عمر کے آخری حصے تک قائم رہتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے تعلیم دی جائے، ان کو عادت ڈلوائی جائے، ان کو خیر کی طرف رغبت دلائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے، ان کو بتایا جائے کہ توحید سب سے قیمتی دولت ہے. آج آپ دیکھیں ملک کے حالات کتنے نازک ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ شرک ہماری نسلوں پر مسلط کر دیا جائے، ہماری اولادوں کو کافرانہ مشرکانہ رنگ میں رنگ دیا جائے. آج کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں سے توحید کی امانت چھین دی جائے. اس ملک میں آج یہ الغار آپ کے مال پر، آپ کے مکان پر نہیں ہے. آج یہ الغار آپ کی دکان اور آپ کی جان پر نہیں ہے. سب سے خطرناک یہ الغار آپ کے ایمان پر ہے. سب سے خطرناک یہ الغار نئی نسل کے دین پر ہے. یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج اللہ کو ماننے والے ہیں کل ان کے زبانوں پر اللہ کا نام نہ رہے. یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آج جن کے دل میں توحید ہے کل شرک کی نجاست ان کے دل میں آ جائے، وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں، وہ غیر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. آج اس بات کی کوشش اس ملک میں ہو رہی ہے کہ آنے والی نسل کچھ ہو تو ہو مسلمان نہ رہے، ایمان پر قائم نہ رہے. ایسے وقت میں ہماری آپ کی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا نقش اپنی اولاد کے دل پہ قائم کریں. ان کو بتائیں کہ جان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے. ان کو سمجھائیں کہ اگر ایسا وقت آئے کہ تم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنا پڑے تو کر دو مگر ایمان سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر تم آخرت میں کامیاب ہوگے. اگر ایمان چلا گیا اب دنیا کی آسائش، دنیا کا مال، دنیا کا اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا کا اقتدار تم کو مل بھی گیا تو تمہارے ہاتھ خالی ہے، تمہارا دامن بھی خالی ہے. آپ پڑھیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. قرآن میں ایک پوری سورت ان کے نام سے آئی. وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں آئی. ان کی نصیحتیں اللہ نے نقل فرمائی. اپنی اولاد کو انہوں نے بار بار وصیت و نصیحت کی، تاکید کی. وہ نصیحت قرآن میں نقل کی جا رہی ہے. آپ پڑھیے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اولاد کو سمجھا رہے ہیں نیکی کے راستے پہ چلنا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر تم کوئی گناہ کرو گے، زمین آسمان میں کہیں چھپ کر کرو گے، کسی چٹان پہ گھس کر کرو گے، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ اس برائی کو حاضر کر دے گا. نیکی کے راستے پر چلو، برائی سے بچو، گناہ سے دور رہو، نگاہ و دل کی حفاظت کرو. کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دو جو کل قیامت کے دن تم کو رسوائی اور ذلت تک پہنچا دے، جو کل قیامت کے دن تم کو دوزخ کی آگ تک پہنچا دے. حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے.
ایک طرف کہہ رہے ہیں توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ایمان کی دولت پر قائم رکھنا، کبھی ایسی راہوں کی طرف مائل نہ ہونا جو تم کو اللہ سے دور لے جائے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کے قریب نہ جانا۔ آپ قرآن میں پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر اور کیسے پیغمبر، جن کی نسل میں بھی پیغمبر ہیں، جن کے اوپر کی نسل میں بھی پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، ان کے گھر کے لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ آپ غور کیجئے، پیغمبروں کا خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے۔ حضرت یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اس وقت اپنی اولاد سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، ارے میرے بچوں، میری اولاد کی اولاد، ذرا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ غور کیجیے، اپنی موت کے بعد فکر ہے تو اس کی کہ میری اولاد ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں۔ حالانکہ پیغمبروں کا خاندان ہے، نبی کی اولادیں ہیں جن سے وہ پوچھ رہے ہیں، اور اوپر تک نبیوں کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو؟ اولادوں نے کہا، بچوں بچیوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے راستے پر قائم رہیں گے، آپ کے باپ دادا کے راستے پر قائم رہیں گے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جس توحید کے راستے پر چلے ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ حضرت اسحاق جس طرح توحید کے علم بردار تھے ہم بھی ہوں گے۔ آپ نے ہماری جو تربیت کی ہے ہم اس کو کبھی بھلائیں گے نہیں۔ آپ دنیا سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائیں، آپ کی تربیت ضائع نہیں جائے گی۔ ہم کبھی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف نہیں جھکیں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ قرآن کی آیت یہ بیان کیا ہوا واقعہ بتا رہا ہے کہ اپنے بعد اپنی اولاد کے سلسلے میں اگر فکر ہو تو اس کی کہ وہ کس راستے پر چلیں گے، وہ ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ یہ فکر نہ ہو کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، مال اسباب کہاں سے حاصل کریں گے۔ آج ہماری ساری فکر انہی چیزوں کے ارد گرد ہے۔ میری اولاد کیسے کاروبار کرے گی، میری اولاد دکان کیسے سنبھالے گی، میری اولاد کاروبار کیسے سنبھالے گی، میری اولاد میرے چھوڑے ہوئے ترکے کو کس طرح استعمال کرے گی۔ حالانکہ سب سے اہم فکر یہ ہے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد میری اولاد ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں، اچھے عمل پر قائم رہے گی یا نہیں، صالحیت کے راستے پر رہے گی یا نہیں، صراط مستقیم کو اختیار کرے گی یا نہیں۔ اصل چیز سوچنے کی یہ ہے، اصل فکر یہ ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس راستے پر جاؤ گے۔ پیغمبر نے سوال کیا۔ یہ وہ فکر ہے جو ہر باپ کے دل میں ہو، جو ہر ماں کے دل میں ہو۔ آج ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے نگاہ پھیر لی، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کس تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، گناہوں کی عادت ان کو پڑتی چلی جا رہی ہے، خودکشی عام ہو رہی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بدکاری عام ہو رہی ہے، قتل کا گناہ عام ہو رہا ہے۔ اولاد رات کو کہاں ہے ہمیں فکر نہیں ہے، ہم خود اپنے لہو و لعب میں کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ آج اگر میں فکر نہیں کروں گا میری اولاد بگڑ جائے گی تو قیامت کے دن مجھ کو سخت خسارہ اور نقصان ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں جن کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن
باسبوس ہوگی۔ تم اپنی اولاد کو کس راستے پر تم نے ڈالا تھا؟ تم نے کیا ان کو سکھایا تھا؟ قرآن میں آپ یہ بھی پڑھیں کہ قیامت کے دن اولادیں پکڑی جائیں گی، بچے بچیاں پکڑے جائیں گے، کہا جائے گا تم گنہگار تھے، جاؤ دوزخ میں۔ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم تو اپنے بڑوں کے راستے پر چلے، ہم نے جیسا ان کو دیکھا ویسے ہی ہم نے کیا، آج اگر ہم کو تو دوزخ میں بھیج رہا ہے تو ہمارے بڑوں کو بھی دوزخ میں بھیج دے۔ یہاں تک الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، جتنا عذاب تو ہم کو دے رہا ہے اس سے دگنا ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو دے، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت اتار دے، ولعنہم لعنا کبیرا۔ آج اگر ہم غلط راستے پر چل کر دوزخ کے حقدار ہوئے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، ہمارے بڑوں کی وجہ سے، ہمارے سرپرستوں کی وجہ سے۔ فاضلون السبیلا، راستہ اگر ہم نے کھویا، ہمارے بڑوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ گناہ اور برائی میں پڑے ہیں، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے، ہم نے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے بھی نماز نہیں پڑھی، ہم نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے دیکھا کہ وہ غلط کاری کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے بھی اسی کو اپنا لیا۔ آج اگر ہمارے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے تو ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت اتار دے۔ آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں، آپ کا دل خوف سے لرز اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چھوٹے یہ التجا کریں گے، خدا تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے بڑوں کے اوپر دگنا عذاب آئے، ہمارے بڑوں کے اوپر تیری لعنت اترے، رحمت کی نگاہ سے ان کو دور کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں فکر کرنی ہوگی، آج ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ ہمارے گھروں میں اولاد ہے، کتنے گھرانے ایسے ہیں اولاد کی اولاد ہے، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ اگر ہم کوشش کریں، توجہ دیں، کتنے ہیرے کتنے جواہرات تیار ہوں گے۔ آپ اگر توجہ دیں، آپ کے گھر میں کتنے بڑے علماء، کتنے اچھے حافظ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر توجہ دیں، آپ کی اولاد میں، آپ کی اولاد کی اولاد میں دین کے خادم پیدا ہوں گے۔ آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی تربیت بہتر ہو، آپ کے دل کے اندر فکر ہو، اس کو اللہ قبول فرمائے گا، اس کی برکتیں آپ کی نسلوں میں ظاہر ہوں گی، آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، ان کی اولاد ملت کے لیے ایک سہارا ثابت ہوئی، ملت کے لیے ایک سرمایہ بنی۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو تراش خراش کر ہیرے کی شکل دی، آج ان کی کرنوں سے امت مستفید ہو رہی ہے، مالا مال ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کو ان کے گھر کے لوگوں کی تربیت نے اس مقام تک پہنچایا۔ امام بخاری کا نام آپ سنتے ہیں، امام بخاری کے والد گزر گئے تھے، صرف ان کی والدہ تھی، یہ نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، ماں کی طلب تھی کہ میرا بچہ نیک بنے، عالم بنے، دنیا میں اس کی عزت ہو، آخرت میں میرا سہارا بنے۔ بار بار دعا مانگتی تھی، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتی تھی کہ میرے بچے کی بینائی واپس آ جائے، وہ علم حاصل کر لے۔ ایک رات کو دیر تک روتی رہی، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہی، آنسو بہاتی رہی، اسی حالت میں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا سن لی اور اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ اسی وقت اٹھی، اپنے بیٹے کو اٹھایا، معلوم ہوا کہ اللہ نے بینائی واپس فرما دی، آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا اور اتنے زبردست عالم ہوئے کہ پچھلے 1350 سال میں 1200-1300 سال میں اتنا بڑا عالم امت میں نہیں پیدا ہوا۔ حدیث شریف کی وہ کتاب لکھی کہ آج سارے جہان میں پڑھائی جاتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا جب تک امام بخاری کی اس کتاب کو پڑھ لے۔ ایک ماں کی طلب دیکھو، ایک ماں کی تڑپ دیکھو، ایک ماں کی دعا دیکھو کہاں تک پہنچی۔ میرے والد کہتے تھے کہ امام بخاری کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی۔ اللہ نے ان کو یہ عزت دنیا میں عطا کی۔
کیوں؟ ایک ماں کی طلب تھی، ایک ماں کی تڑپ تھی، ایک ماں کے دل کی تمنا تھی کہ میرا لال دنیا میں عزت کمائے، دنیا میں علم کے اونچے مقام تک پہنچ جائے، نیک اور صالح بن جائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو ان کے حق میں قبول کیا۔ امام شافعی، ان کے والد بھی گزر گئے تھے، ماں نے پرورش کیا، ماں نے تربیت کی، اتنا بڑا امام پیدا ہوا، اتنا بڑا عالم کہ دنیا میں آج بھی کروڑوں انسان ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، فقہ شافعی پہ عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بزرگوں کے نام میں آپ کو گنواؤں۔ ماں باپ کی تمنا نے، ماں باپ کی حسن تربیت نے، ماں باپ کی دعاؤں نے، ماں باپ کی فکر مندی نے ان کو اونچے مقام تک پہنچایا، امت کو ایک سرمایہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک دعا ذکر کی، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ماں باپ کی دعا بھی مقبول دعا ہے، ماں باپ کی دعا کے نتیجے میں اولاد آگے بڑھ جاتی ہے۔ روز اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ قرآن دعا سکھا رہا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، ہم کو متقی بندوں کا امام بنا دے، ہماری اولاد متقی بندوں کا امام بن جائے، ہماری اولاد نیک و صالح بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد کے لیے ہم نمونہ ہیں، جیسے ہم ہوں گے ہماری اولاد ہمارے راستے پر چلے گی۔ اس لیے خود نیک بنیے، خود پرہیزگار بنیے، خود اعمال پر قائم ہوئیے۔ جب آپ اعمال پر قائم ہوں گے آپ کی اولاد بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔